بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابا الحسن امیر المومنین علی بن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد، یا ابن حنیف، فقد بلغنی ان رجلا من فتیۃ اہل البصرۃ دعاک الی مؤدبۃ فأسرعت علیہا تستجاب لک الوان وتنقل الیک الجفان وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلہم مجفوع وغنیہم مدعون. سب سے پہلے تو دعا ہے ہماری پروردگار عالم ماہ رمضان میں ہم سب کی عبادات کو، اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں ماہ رمضان میں اس کی برکتوں، اس کی رحمتوں سے استفادہ کرنے کی. ہر سال کی طرح اس سال بھی زہرا اکیڈمی نے ماہ رمضان میں دروس کے سلسلے کو شروع کیا ہے اور ہم نے اس میں انتخاب کیا ہے اس سال انتہائی ایک اہم خط جو مولا امیر المومنین نے بصرے میں اپنے گورنر عثمان ابن حنیف کو لکھا تھا. اگرچہ یہ ایک فرد کو لکھا گیا خط ہے، لیکن اس کے مضامین ہر ایک کے لیے قابل استفادہ ہیں. کل کچھ باتیں اس خط کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی تھیں اور اس خط میں شروع میں مولا یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ایک قوم نے دعوت دی تھی، آپ اس میں شریک ہو گئے. اگر بات جہاں تک ہوتی کہ کسی قوم نے امام کو دعوت دی ہے اور ان کا گورنر جو ہے اس کے اندر شریک ہوا ہے، تو یہ کوئی اتنی قابل مذمت یا تنبیہ کی بات نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جو مولا نے کچھ باتیں تحریر کی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اشرافیہ کا گروہ تھا کہ جس نے ان کے گورنر کو دعوت دی تھی کہ اس کے اندر شریک ہو، پیسے والوں کا. اب اشرافیہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر اخباروں میں، جرائد میں اور بعض اوقات ٹیلی ویژن کے مکالموں میں یہ باتیں اشرافیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے جو گہرائی سے معنی ہیں وہ ابھی تک اس کے واضح نہیں ہو سکے.
امام علیہ السلام نے دو تین خصوصیات اس دعوت کی بیان کی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے یہ وہ اشرافیہ ہے کہ جو اپنے آپ کو لوگوں سے جدا رکھتی ہے اور ان کی زندگی شاہانہ ہوتی ہے۔ کہاں سے ہم یہ استفادہ کریں؟ حالانکہ اشرافیہ سے مراد کسی بھی شعبے کے خواص کا جو گروہ کہلاتا ہے وہ اشرافیہ سے اس سے مراد اشرافیہ ہوتی ہے۔ مثلا سرمایہ داروں کا، کاروباری لوگوں کا، یا دانشوروں کا، یا اہل علم کا ایک خاص گروہ، اس کو کہتے ہیں یہ اشرافیہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شاہانہ زندگی ہوتی ہے، ان کو بھی اشرافیہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ دو تین باتیں امام علیہ السلام نے اس خط میں ایسی لکھی کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشرافیہ کا وہ گروہ ہے کہ جس کی زندگی شاہانہ ہے۔ شاہانہ زندگی کیا ہے؟ اس کے اندر ایک وی آئی پی، اس کے اندر ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس کے قریب نہیں کوئی جا سکتا ہے، غریب اس کے قریب نہیں بھٹک سکتا ہے، اس کے محافظ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بادشاہوں کی طرح زندگی جو ہے، اس طرح گزارنے والی زندگی گزارنے والے کو کہتے ہیں اشرافیہ۔ ایک تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پر تم گئے تھے، کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ اشرافیہ کے جو بادشاہوں کی طرح زندگی کرتی ہے؟ ایک تو یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک ایسی دعوت میں گئے تھے جہاں پر امیروں کو بلایا گیا تھا اور غریبوں کو دھتکارا گیا تھا۔ ایک دعوت میں جہاں پر فقط امیر لوگ بیٹھے اور وہاں پر غریبوں کو نہ بلایا جائے، ان کو کوئی حیثیت نہ دی جائے، یہ ایک قابل مذمت ہے۔ اور یہ اشرافیہ اور بادشاہوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے قریب کسی غریب کو نہیں آنے دیتے۔ دوسرا، کہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اشرافیہ جو ہے وہ بادشاہانہ زندگی ہے؟ دسترخوان کی جو صفات بیان کی مولا نے، رنگ برنگے کھانے، بڑے بڑے پیالے، دسترخوان کے اوپر کئی کئی کھانے لگے ہوئے ہیں، یہ کسی عام انسان کی دسترخوان نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایسے بادشاہانہ اور شاہانہ جو زندگی گزارتے ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ یہ دو طریقے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے سخت خط لکھا عثمان ابن حنیف کو کہ مجھے امید نہیں تھی کہ تو ایسے لوگوں کی دعوت میں شریک ہوگا کہ جہاں پر فقط امیروں کو اہمیت دی جائے اور غریبوں کو کوئی حیثیت نہیں دی جائے۔ اب یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر ہم فقط اشرافیہ کی بات کریں تو ہر وہ انسان کہ جو اپنے لیے اضافی احترام چاہتا ہے، اضافی خدمت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے اپنے کلیبر کے لوگوں کے اندر بیٹھے، اس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، آگے پیچھے لوگ اس کے بھاگ رہے ہوں، اس کی محافظت کے لیے لوگ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق غریب سے نہیں ہوتا ہے۔ اس قسم کی زندگی کرنے والے لوگوں کو امام فرماتے ہیں کہ یہ معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک طبقاتی ہے، یہ ایک الگ طبقہ ہے، غریب ایک الگ طبقہ ہے۔ اسی چیز کو اسلام نے شدت کے ساتھ محکوم کیا، اس کو رد کیا، اس کی مذمت کی۔ لہذا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب مباہلہ ہوا اور نجران سے جو ہے وہ ان کے مبلغین آئے تو انہوں نے کہا محمد کا گھر کون سا ہے؟ کہا جی محمد کا گھر یہ ہے۔ جب پیغمبر اکرم کا گھر کو دیکھا انہوں نے کہ چھوٹی چھوٹی سی دیواریں ہیں اور ایک پرانی سی چادر جو ہے دروازے کے اوپر لٹک رہی ہے، ان کو متاثر کیا کہ ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں، ہم لوگ جہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں،
اور رہبر ہوتے ہیں ان کی تو زندگی کے طور طریقے کچھ اور ہیں. یہ مسلمانوں کا رہبر کیسا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی دیواریں ہیں. بس معلوم ہوتا ہے کہ اشرافیہ کی علامات میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی چھتیں بہت بڑی بڑی رکھتے ہیں، دروازے بہت بڑے بڑے رکھتے ہیں، ان کے دروازوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پہرا دے رہے ہوتے ہیں، ان کے دربار کے اندر جو ہے وہ ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں. تو وہ لوگ آئے پیغمبر اکرم کی خدمت میں، کہا پیغمبر کدھر ہیں؟ کہا کہ مسجد میں بیٹھے ہیں. جب وہ لوگ مسجد میں آئے کہا کہ تو ان میں محمد کون ہے؟ مسلمانوں کا پیشوا کون ہے؟ کہا وہ جو فلانا جو ہے وہ ایک چادر کے اوپر بیٹھا ہے وہ مسلمانوں کا پیشوا ہے. یہ دوسرا شوق ان کو لگا. اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جب وہ لوگ آئے انہوں نے سلام کیا، پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا موبائلہ میں، پیٹھ موڑ کے بیٹھ گئے. یہاں پر ایک داستان مشہور ہے کہ جب انہوں نے اصحاب سے پوچھا کہ محمد ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے، ہم نے سلام کیا تھا اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے، ہمیں خود دعوت نہیں بنا کہ ہم آئیں بات کریں، لیکن اب آئے ہیں تو نہ سلام کا جواب دے رہے ہیں نہ ہم سے بات کر رہے ہیں. تو کوئی جواب نہیں دے سکا. ایک شخص نے رہنمائی کی کہ ایک شخص ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کا راز کیا ہے، اور وہ علی بن ابی طالب ہے. جب مولا امیر المومنین کے پاس گئے کہا کہ یہ جو آپ لوگوں کا رسول ہے اور آپ لوگوں کا پیشوا ہے یہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہا، اور پیٹھ موڑ کے بیٹھ گئے. تو مولا امیر المومنین نے فرمایا تم اپنا لباس تبدیل کرو، اپنا حلیہ تبدیل کرو. یہ جو تم نے لباس بادشاہوں کی طرح پہنا ہوا ہے، یہ جو تاج تم نے پہنے ہوئے ان کو تبدیل کرو. ایک فقیرانہ لباس پہن کر جو ایک سادہ لباس پہن کر جاؤ. اسلام نے شدید مذمت کی ایسے لباس کی جو آپ لوگوں کو لوگوں کے اندر غریبوں کے اندر ممتاز کرے. اسلام نے مذمت کی ایسے گھر کی کہ جو آپ کو غریبوں سے جدا کرے. جب انہوں نے اپنے لباس کو تبدیل کیا وہ پیغمبر اکرم کے پاس آئے. پیغمبر اکرم نے دور سے جب ان کو آتے دیکھا خود اٹھ کے گئے. پہلے انہوں نے سلام کیا تھا، اب پیغمبر نے ان کو سلام دیا. پیغمبر اکرم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان سے بات کی، پوچھا پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے؟ ہم پہلے آئے تھے خوبصورت لباس تھا، ہمارا حلیہ شاہانہ تھا، آپ نے ہمارا احترام نہیں کیا. پیغمبر اکرم نے فرمایا جب تم پہلے آئے تھے تمہارے ساتھ شیطان تھا، یعنی تکبر تھا، غرور تھا. اس قسم کی زندگی کہ جو پروٹوکول کے ساتھ ہو، افراد اس کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں، محافظ اس کے ساتھ ہو، گاڑی شاندار ہو، گھر اس کا شاندار ہو، غریب اس کے قریب جاتا ہوا ڈرے. اسلام نے اس قسم کی زندگی کی شدید مذمت کی ہے. پیغمبر اکرم نے فرمایا یہ غرور اور تکبر کا نتیجہ ہے. لہٰذا آپ لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کی زندگی جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ رہی ہے. جب ان کے حضور میں کوئی آتا تھا ان سے پوچھا کرتے تھے آپ کے پاس تمہارے میں محمد کون ہے، تمہارا رسول کون ہے؟ کہا یہ بیٹا ہے. کہا ہمارے ہاں تو عجیب داستان ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے رہبر ہوتا ہے اس کے قریب کوئی جا نہیں سکتا. یہ محمد کا کیا طریقہ کار ہے؟ جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے ان میں محمد کون. اسی طرح کا لہذا اشرافیہ جو ہے معاشرے کا خطرناک ترین طبقہ ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق قانون کو چلانا چاہتا ہے. سب سے بڑی جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ گروہ اور یہ طبقہ جو ہے یہ عام معاشرے کے عام افراد سے اور ایک غریب کے طبقے سے کٹا ہوا طبقہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ غریب کی زندگی کیا ہے. آج پاکستان جو 74-75 سال سے آزاد ہوا ہے، آج سب سے خطرناک یہی اشرافیہ ہے کہ جس نے پورے ملک کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اور اس کے غریبوں کے خون کو نچوڑ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ غریب کی زندگی ہوتی کیا. ان کی محفلوں میں کوئی غریب نہیں ہوتا ہے. اس کی شدید مذمت کی گئی. آپ لوگ دیکھیں
کہ ائمہ معصومین اور انبیاء کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، ایک چیز جو آپ کو بڑی واضح طور پہ نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے زندگی غریب اور فقراء اور مساکین کے اندر گزاری ہے۔ پیغمبر اکرم سے لے کر تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر طرح جس طرح ممکن ہوا ان غریبوں کی، مساکین کی، بیواؤں کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ حتی مولا امیر المومنین علیہ السلام راتوں کو 9 نفقہ لے کر غریبوں کے دروازے پر جاتے ہیں، خود جاتے ہیں۔ مولا سید سجاد کی زندگی پر ہے اس واقعہ سے کہ راتوں کو کبھی بستر پہ نہیں سوئے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، ان لوگوں کی زندگی ہے، کبھی راتوں کو بھی جو ہے وہ بستر پہ نہیں سوئے، کچھ وقت عبادات میں گزارتے ہیں اور اکثر وقت جو ہے وہ غریبوں اور مساکین کے خود گھر پہ جا کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ جو مذمت کی عثمان ابن حنیف، وہ اس بات پہ کی کہ تو ایک ایسے گروہ کے پاس چلا گیا جہاں پر غریب کی کوئی عزت نہیں ہے، غریب کا کوئی احترام نہیں ہے۔ دسترخوان کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے تو امیروں کو بٹھایا جا رہا ہے، غریبوں کو کہا جا رہا ہے۔ دوسری چیز کھانے کے اوپر امام علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بڑے پیالوں کے اندر تجھے کھانا پیش کیا جا رہا ہے، گرم کھانا پیش کیا جا رہا ہے، مختلف قسم کے اور مختلف رنگوں کے کھانے وہاں پر ہیں۔ یہ خود قابل مذمت عمل ہے۔ ماہ رمضان ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں 12-14 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد جو دل چاہے جس طرح دل چاہے کھائیں، جو دل چاہے پکائیں۔ ٹیبل بھرے ہوئے ہوتے ہیں مختلف اقسام و انواع کے کھانوں کے ساتھ۔ شاید ہمارے اطراف کے اندر ایسے لوگ ہوں جن کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہ ہو رہا ہو، جس کی طرح مولا امیر المومنین نے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ ابھی اتنی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم تفصیل میں جائیں۔ ہمارے اطراف کے اندر بھوکے لوگ ہوں، پروردگار عالم روز قیامت ان لوگوں سے پوچھے گا، روایات میں موجود ہے کہ تو جب پیٹ بھر کے سویا تھا تیرے اطراف کے اندر تیرا پڑوسی بھوکا تھا۔ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب ام کلثوم کو کہا کہ یہ 2 کھانے اٹھا لو، ایک نمک تھا اور ایک دودھ تھا، جب اس کو دیکھا تو مولا امیر المومنین رونے لگے کہ بیٹا ایک کھانے کو اٹھا لو۔ میں نے کبھی بھی پیغمبر کے دسترخوان کے اوپر 2 کھانے نہیں دیکھے۔ میں اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک نمک ہے اور ایک دودھ ہے۔ امام نمک کو بھی کھانوں میں شمار کر رہے ہیں، بلکہ ہم لوگوں کو یہاں پر نمک جو ہے وہ ذائقے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کھانے کے لیے۔ نمک خوراک نہیں ہے، نمک ذائقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی تیز نمک کھاتا ہے، کوئی کم نمک کھاتا ہے، کوئی برابر کھاتا ہے۔ لیکن مولا امیر المومنین علیہ السلام کا تقوی و پرہیزگاری کا عالم دیکھیں کہ نمک کو بھی یہ خوراک حساب کرتے کہ ایک کھانا۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ مجبوری میں ہوتا ہے، وہ کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ اور زیادہ کھانے بنا لے، لیکن معمول کے مطابق ہے۔ بس یہ مولا امیر المومنین نے اشرافیہ کے مطابق۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں پاکستان کے جو غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے، یہاں پر بھی اشرافیہ مزاج جو ہے نا وہ پنپ رہا ہے معاشرے کے اندر۔ ہر کوئی چاہتا ہے اس کے پاس بہترین گاڑی ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دوست امیر ہوں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں امیروں کی محفل کے اندر جاؤں۔ میں شادیوں کے اندر جاتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، امیر کے ساتھ بیٹھتا ہے، غریب کے ساتھ بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ جو مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات میں اس موضوع کے اوپر عرض کروں، اور وہ یہ کہ اس قسم کا اشرافیانہ ذہن جو ہے وہ ہمارے اہل علم افراد کے اندر بھی پنپ رہا ہے۔ بہترین آبا ہو، بہترین کبا ہو، بہترین نالین ہو، بہترین لباس ہو، بہترین گاڑی ہو، میرے اطراف کے اندر لوگ گھوم رہے ہوں، میری واہ واہ کرے تقریر کی، یا اشرافیانہ۔ اس قسم کے ذہن والے لوگ معاشرے سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ عام انسان کی خدمت
نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں عوام کی خدمت کریں، معاشرے کی خدمت کریں، انہیں عوام کے اندر ہونا چاہیے، ان کو رابطہ کرنے میں آسانی ہو۔ جب پیغمبر اکرم ہر وقت عام لوگوں کے اندر ہے، ہر کوئی ان سے آسانی سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں مشکلات ہوں، فون پہ فون کیے جائیں وہ اٹھائیں نہیں، رابطہ کیے جائیں نہیں ہیں، اس قسم کے لوگ معاشرے کی خدمت کرنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ مولا امیر المومنین کی زندگی غریب و مساکین کے اندر گزری، عام لوگوں کے اندر گزری۔ مالک اشتر سپہ سالار علی کے لشکر کے، لیکن عام لوگوں کے اندر وہ زندگی کو گزارے، عام لوگوں کے ساتھ زندگی کو گزارے۔ کوشش کریں ہم عامیانہ زندگی کریں، اپنے لیے خاص طبقہ جو ہے نا اس کو نہ بنائے۔ فرمایا کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ تو اما بایا ابن وقت بلغنی، مجھ تک پہنچا ہے یہ کہ ان رجلا من فتیت اہل البصرہ دعاک الی مؤدبۃ فاسرعت علیہ تستطاع۔ یہ میرے پاس جو نہج البلاغہ ہے یہ مفتی جعفر حسین صاحب کی ہے، مجھے یہ زیادہ پسند۔ اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرے کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے، سوچا ہی نہیں۔ جب کھانے پہ بلایا بس اس کا مطلب ہے لپک۔ جب کوئی کھانے کے اوپر بلائے امام فرماتے ہیں کچھ سوچ لینا چاہیے، کچھ فکر کر لینی چاہیے، میرا جانا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ رنگا رنگ کے عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے، یہ ہے اشرافیہ۔ رنگ برنگے کھانے، عمدہ کھانے چن چن کر لائے جا رہے تھے، اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إِلَىٰ طَعَامِ قَوْمٍ أَعْلُهُمْ مَجْفُوفٌ۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن کے یہاں سے فقیر و نادار دھتکارے گئے ہوں۔ اب جس طریقے سے امام علیہ السلام نے یہ دھتکارے کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس دعوت میں کچھ غریب لوگ شاید آئے ہوں، ان کو بھگا دیا وہاں سے، کہا ادھر فقط بڑے بڑے لوگ آئیں گے، امیر لوگ آئیں گے۔ اور اشرافیہ کہ جاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور امیروں کو بلاتی۔ جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، اور جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو۔ یہاں پر آ کر امام علیہ السلام نے لقمے کی بحث کو کیا۔ اس قدر ہماری احادیث اور روایات کی کتابوں میں لقمے کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، کچھ قرآن مجید کے اندر بھی بہت لقمے کے متعلق گفتگو ہوئی ہے کہ لقمہ کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزو، امام علیہ السلام نے لقمے کے متعلق گفتگو کی، اور وہ بھی اشرافیہ کے لقمے کی۔ ایک بہت باریک سی بات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ انسان جو اتنا امیر ہو جاتا ہے، اتنا اعلیٰ مقام کے اوپر چلا جاتا ہے مال و دولت کے، اس کے مال کے اندر شک و شبہات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان واقعاً اگر حق و حلال سے کسی چیز کو کمائے، جائز طریقے سے کمائے، اتنی مختصر سی زندگی میں کتنا کما لے گا وہ؟ یہ جو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے کے کھڑے ہیں، 3-3 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بیچارے محافظ ان کے پیچھے ویگو میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود اندر اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اشرافیہ کی علامت ہے۔ ایک دم سے اتنا پیسہ آ جانا واقعاً یہ مشکل ایجاد کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اس قسم کے لوگوں کی دعوت میں جاؤ، پہلے یہ تو دیکھ لو کہ میرے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ بالفرض اگر ہم نے کھا لیا وہ کھانا کہ جو حق و حلال کی کمائی سے نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہمارے اوپر۔
دوسری بات یہ کہ یہ جب حکام کو اور اعلیٰ عہدیداروں کو جب اس قسم کے لوگ دعوت کرتے ہیں، ان کے فیصلوں میں نفوذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کے اختیارات کے اندر، ان کے فیصلوں کے اندر وہ شریک ہو جائے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اس قسم کے لوگوں کا کھانا کھایا، کل کو ان کی مرضی کے بغیر، ان کی رضایت کے بغیر جو ہے تم بات نہیں کر سکو گے، ان کی مرضی کے خلاف تم بات نہیں کر سکو گے۔ اس کے علاوہ اگر تم نے ایسا کھانا کھا لیا کہ جو جائز نہیں تھا، شبہ تھا اس کے اندر، اس کے نقصانات بڑے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہارے ساتھ حق پرستی تم سے چھوٹ جائے گی، حق کی شناخت تم سے چھوٹ جائے گی۔ یہاں پر میں یہ ایک پورا میں نے کافی ساری چیزیں لکھی ہیں کہ یہ جو امام علیہ السلام نے اس کو عثمان ابن حنیف کو متوجہ کیا لقمے کی طرف، یہ لقمے کے آثار اگر وہ جائز نہ ہو۔ ایک لقمہ جو ہے اگر انسان حرام کا کھائے، فرماتے ہیں کہ وہ دلوں کو تاریک کر دیتا ہے۔ عثمان، اگر تو نے ایک ایسا لقمہ کھا لیا، اگر تیرا دل تاریک ہو گیا تو پھر تو حق کے اوپر فیصلے نہیں کر سکے گا، پھر تو غریبوں کی خدمت نہیں کر سکے گا۔ میں چند موارد آپ کو کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں نے کافی سارے اس کو لکھے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ اس کو پہلی تقریباً کوئی 14-15 موارد میں نے یہاں پر لکھے کہ پہلی کی انسان کے دل کو تاریک کر دیتے۔ دوسرا، اگر انسان کے شکم کے اندر لقمہ حرام چلا گیا ہے، روایات میں ہے کہ اس انسان کی کہ جس نے لقمہ حرام کو کھایا ہے، اس کی دعائیں مستجاب نہیں ہوں گی۔ ماہ رمضان ہے، کتنی ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے؟ شاید ہماری دعا اس کی بارگاہ میں پہنچتی نہیں ہے، راستے میں ہائی جیک ہو جاتی۔ ہم نے دعا کی ہے، یہی جو لقمہ حرام ہے یہ اس کو اغوا کر جاتا ہے، اس کو ہائی جیک کر جاتا ہے، دعا کو یہ بارگاہ خدا میں پہنچتی نہیں۔ عبادتیں، اطاعتیں اس شخص کی قبول نہیں ہوتی ہیں کہ جو لقمہ حرام کھاتے۔ عزیزو، منفی اثرات لقمہ حرام کھانے کے، پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، ایک روایت کو ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم فی بطون امہاتکم۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو ماں کے شکم کے اندر۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے، کہتے ہیں ماں کے شکم کے اندر اس کی تربیت کرو۔ ہر ایک کے لیے مشکل بات تھی یہ، کہا یا رسول اللہ، ماں کے شکم میں ہم بچے کی تربیت کیسے کریں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا، ان بچوں کی ماؤں کو حلال لقمہ کھلاؤ تاکہ اس کے اثرات بچے میں منتقل نہ ہوں۔ حلال لقمہ کھلاؤ ان کو، یہ ہے بچے کی تربیت۔ اگر تم نے ماؤں کو حلال لقمہ کھلایا، اس کے اثرات جو ہے وہ بچے میں منتقل ہوں گے اور بچہ شقی، گناہگار پیدا ہوگا، اس کی طبیعت گناہ کی طرف زیادہ رجحان ہوگا، اس کی طبیعت کا برے افراد کے اندر بیٹھنے میں زیادہ اس کا توجہ ہوگی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، ماں کے شکم میں، ان کی ماؤں کو حلال لقمہ کھلاؤ۔ دینداری کو تباہ کرتا ہے۔ لقمہ حرام کھانے والے حلال و حرام کو نہیں دیکھتے، نماز کو اہمیت نہیں دیتے، روزے کو اہمیت نہیں دیتے۔ روزے داروں کا گراف دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ بے روزے دار جو تلاش کرتے تھے ایسے افراد کو کہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، اب اکثریت ماہ رمضان کے آتے ہی کسی کی شوگر بڑھ جاتی ہے، کسی کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کسی کو کوئی بیماری نکل آتی ہے۔ ہم لوگ بھی شوگر کے مریض ہیں،
کئی لوگ ہیں بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اگر تھوڑی سی کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے اس کے رائل ہیں، اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ دینداری میں سست ہے، نماز کو اہمیت نہیں دے گا، عبادت الہی کو اہمیت نہیں دے گا، دینداری کے اندر وہ سست ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی حرام لقمے کے ذریعے بدن کے اوپر روایات میں گوشت چڑھتا ہے، پروردگار عالم ایسے گوشت کو جنت میں نہیں جانے دے گا، بلکہ اس گوشت کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ یہ عجیب و غریب ہے، روایات کے اندر ہے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کو حرام لقمہ کھلاتا ہے اور ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام لے کر آتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ پیسے ہیں بس لے لو، ان کو کیا پتہ کہاں سے کما کے لایا ہے۔ اس قسم کے لوگ روز قیامت اس کے بیوی اور بچے خدا کے سامنے گلہ کریں گے، اس کی شکایت کریں گے کہ پروردگارا اس نے ہمیں حرام کھلایا اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ یہی بیوی اور بچے جن کے لیے حرام کما کر یہ لے کر آیا کہ ان کی زندگی آسائش و آرام سے گزرے، یہی روز قیامت اس کے خلاف گواہی دی۔ حرام انسان کے جسم میں رنج و درد کو پیدا کرتا ہے، حلال کمائی سے کھانے والے انسان کے جسم کے اندر تراوت ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے، شاداب ہوتا ہے اس کا، لیکن یہ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہے۔ لقمہ حرام اولاد میں برا اثر ڈالتی ہے، آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں اس کے اوپر اثر نہیں کرتی، اس کا دل تاریخ کر دیا آپ نے اس کے ایک حرام لقمے کے ذریعے۔ اب وہ سنتا ہے عمل نہیں کرتا، آپ کی بات کو سنتا ہے عمل نہیں کرتا، یعنی اس سے تربیت کی اور تہذیب کی طاقت کو آپ نے اس سے چھین لیا۔ میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا ہوں تفصیل سے، میں فقط آپ کو بتا رہا ہوں کہ لقمہ حرام روزے کو باطل کرتا ہے۔ یہ روایات میں ماہ رمضان ہے، کم سے کم اس کے اندر ہم لوگ ایسے لقمے نہ کھائیں۔ دل کے اوپر معرفت اور حکمت کے دروازوں کو یہ بند کر دیتا ہے لقمہ، دین کو تباہ کرتا ہے۔ یہاں پر میں ایک روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں پیغمبر اکرم سے، وقال اذا وقعت اللقمة من حرام في جوف الارض لعنه كل ملك في السماوات والارض وما دامت تلك اللقمة في جوفه لا ينظر الله اليه۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پیٹ میں حرام لقمہ ہو، زمین و آسمان کے تمام ملائکہ اس کے اوپر لعنت کرتے، وما دامت تلک اللقمۃ فی جوفہ، اور جب تک یہ حرام لقمہ اس کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، لا ینظر اللہ الیہ، پروردگار عالم نظر کرم نظر رحمت اس کے اوپر نہیں کرتا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام، اب معلوم ہوا کہ انسان کی پریشانیوں اور مشکلات کہاں پر ہیں۔ ہر وہ شخص مصیبت کا شکار ہے یا مصیبت سے دوچار ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے اور کرم سے محروم ہے۔ یا قمیل لیس الشان ان تصلی و تصوم و تصدق الشان ان تکون الصلاة بقلب نقی و عمل عند اللہ مرض و خشوع۔ یہ مولا امیر المومنین نے حضرت قمیل جن کے تعلیم کی دعا قمیل کو، ان کے لیے فرمایا کہ نماز یہ نہیں ہے کہ آپ فقط کسی جگہ کے اوپر کھڑے ہو 2 رکعت نماز پڑھ لو، نماز یہ ہے کہ آپ کی سجدے کی جگہ جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے اور خضوع و خشوع کے ساتھ ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے آپ کا۔ اسی طرح روزہ فقط یہ نہیں ہے کہ صبح بھوکا اور پیاسا رہے 12-14 گھنٹے، بلکہ حقیقت میں روزہ یہ ہے کہ لقمے صحیح ہوں اس کے، غذا صحیح ہو اس کی، دل صحیح ہو اس کا، نیتیں اس کی صحیح ہوں، کہ جیسے خطبہ شعبانیہ میں
پیغمبر اکرم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ یہ مہینہ اپنی نیتوں کو پاک کرنے کا مہینہ، اپنے عمل کو پاک کرنے کا مہینہ۔ پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔